میرا بھائی بلال ایک نہایت شریف لڑکا تھا۔ کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات کہے گا، مگر اس پر تو سدا بہار کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ جب گھر میں ہر کسی نے اس کی بات کو رد کر دیا تو بلال نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ یہی نہیں، اس نے عملی طور پر بھی جان دینے کی کوشش کی اور سب کا صابون تباہ کر کے رکھ دیا۔ بات یہ تھی کہ وہ ایک سدبار نامی رقاصہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ والد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اگر بلال کو اس گھر میں لایا تو وہ خود کو گولی مار لیں گے۔ والد صاحب کا اعتراض بجا تھا۔ ایک رقاصہ کو بھابھی بنا لینے پر ہمیں بھی اعتراض تھا، اگر کوئی لڑکی عریب اور بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ٹولی لنگڑی بھی ہوتی تو ہم اس کو بھائی کی خوشی اور پسند سمجھ کر قبول کر لیتے، مگر صدبار تو ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتی تھی جس کے بارے میں سوچ کر شریف لوگ کام چاہتے تھے۔ تبھی گھر میں بھائی کی اس خواہش کی ہر کسی نے مخالفت کی۔ ہوا یہ کہ بھائی بلال ایک روز کچھ من موجی قسم کے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ رقص دیکھنے اور گانا سننے چلے گئے، اور صدبار کو دیکھتے ہی دل ہار دیا۔ جانے پھر کیسے یہ روابط بڑھے کہ بات شادی تک پہنچ گئی۔ انہی دنوں امی جان نے بلال بھائی کے لیے اپنے رشتہ داروں میں ایک لڑکی پسند کر لی۔ بھیا 5 برس دبئی رہ کر واپس آیا تھا، چاہتی تھی کہ بلال کا گھر آباد ہو جائے، مگر بلال نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی سدبہار سے کرے گا۔ جب پتہ چلا کہ سدبہار تو بکاؤ مال ہے، سب گھر والوں نے احتجاج کیا، بلال کو سمجھایا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ شادی کروں گا تو سدا بہار سے، ورنہ جان دے دوں گا یا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اکیلے بلال کا یہ حال نہ تھا، آگے دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی 17 سال کی تھی جس سے اس نے بلال کے ساتھ دل کا بندھن جوڑا تھا۔ اس نے بھی اپنے پیروں سے گنگڑ اتارے ڈالے تھے اور اٹھوائی کٹوائی لے کر پڑ گئی تھی۔ تبھی اس کے پالنے والی بھی منہ پر پلو ڈال کر روتی تھی کہ اس کی بھی دنیا برباد ہو گئی تھی۔ اس نام نہاد ماں نے تو بیٹی کے اس مسئلے کا یہ حل نکال لیا کہ نقد باری رقم کے علاوہ 1 کوٹی کے غوث وہ بیٹی کا بیاہ بلال سے کرنے پر راضی ہو گئی۔ لیکن والد نقد رقم اور کوٹی تو کیا، اس جیسی بہو کو زہر کا پیالہ تک دینے کے روادر نہ تھے۔ بلال کی الٹی کھوپڑی میں کوئی بات نہ سماتی تھی، نہ ماں کی فریاد، نہ بہنوں کے آنسو اور نہ باپ کی دھمکیاں۔ اس کے 2 مطالبے تھے کہ میرے حصے کی جائیداد دے دو، میں نکاح سادہ بہار سے ہی کروں گا۔ دونوں مطالبے ہی ناقابل قبول تھے۔ ابا نے کہا، بے شک کالے یہ زہر، میں تو قیامت تک نہ مانوں گا، مگر بلال نے سچ مچ زہر کھا لیا۔ اب اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ابو کے آنسو نہ تمکتے تھے اور اماں نے منت مان لی، اللہ میرے بچوں کو نئی زندگی دے دے تو میں صدبار کو نہ صرف بہو بنا کر لے آؤں گی، بلکہ اس کو وہی عزت دوں گی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ ابو کے آنسو اور اماں کی دعائیں رائے گاہ نہ گئی۔ 6 روز کی بے ہوشی کے بعد بالآخر بلال بھائی نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر بھائی سے کہا، بلال خدا رہا تو ٹھیک ہو جا، تو ہم تمہاری شادی سدا بہار سے ہی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے اکلوتے بھائی کی زندگی منظور تھی، وہ رفتہ رفتہ صحیح ہو گیا۔ اماں نے نفل شکرانہ پڑھے اور اپنے اللہ سے کیا وعدہ پورا کیا کہ وہ صدبار کو بیاہ کر گھر لائے۔ میں بھی دلہن بھابھی کو سلام کرنے گئی، اس کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ ایسی پری چہرہ لڑکی تو میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ اگر میرے بھائی نے اس حسن کی دیوی کے لیے جان دینے کی صحیح کی تھی تو برحق بات تھی کہ عشق میں ایسا ہوتا ہی ہے، جب حسن بھی سدا بہار جیسا بے مثال ہو۔ ایسی مونی صورت پر تو آدمی جان دے بھی سکتا ہے۔ غزالی روشن آنکھیں، سنہرے بال، سونی جیوی رنگت، سنگی مرمر سے بنی ہور تھی یا کہ کوئی پراسرار تھی۔ جس نے بھی ہمارے خاندان میں اس بے حسن بے مثال کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ بلال دبئی سے چھٹی پر آیا تھا، چھٹی ختم ہو گئی۔ واپس جاتے ہوئے سدا بہار سے وعدہ کیا، بہت جلد رہائش کا انتظام کر کے تم کو لینے آؤں گا۔ چند روز کی جدائی تو برداشت کرنا ہی ہوگی۔ جب تک بلال موجود تھا گھر والوں نے سدا بہار کو توجہ دی۔
مگر اس کے جاتے ہی سب نے اس کی طرف سے دل برا کر لیا، اس کو منہ نہ لگاتے۔ ملال تھا کہ ہم ایسے شریفوں کے گھر کی بہو کہلانے کی یہ لائق نہ تھی، اور بہو رانی بن کر آ گئی ہے، سدا بہار مرجھا کر رہ گئی۔ تبھی مجھ کو اس پر ترس آتا تھا کہ وہ اگر رقاصہ تھی یا کسی غلط جگہ جنم لیا تھا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا، یہ سب تقدیر کے کھیل تھے۔ اور اب اگر وہ ایک شریف گھرانے کی بہو بن چکی تھی تو یہ گھر وہ بھی اس کی تقدیر میں ہی ہوگا، پھر اس سے اتنی نفرت کیوں؟ ایک میں ہی اس گھر میں وہ واحد ہستی تھی جو اس پر رحم کھاتی، اس سے بات کرتی اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی تھی، وہ بھی صرف مجھ ہی پر تکیہ کرنے لگی تھی۔ دن گنتے گنتے بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب بلال لوٹ کر گھر آیا۔ وہ اپنی دلہن کو لینے آیا تھا۔ اما نے بہو کو اکیلے دبئی بھیجنا مناسب خیال نہ کیا، وہ خود گھر چھوڑ کر نہ جا سکتی تھی، جبکہ بھیا کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی چلے۔ تبھی بھابھی نے میرا نام لیا کہ نورین ہمارے ساتھ چلے تو میرا وہاں دل لگا رہے گا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ کو پسند کرتی ہے، اور باقی گھر والوں سے اس کا تعلق واجبی سا تھا۔ دبئی جانے سے ایک ہفتہ قبل جبکہ بھائی بلال کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، رات کو روز کی بارش ہوئی اور بجلی فیل ہو گئی۔ میں نے بارش کو طوفان میں بدلتے دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، اس وجہ سے مجھ کو فکر ہوئی اور میں اوپر چلی گئی۔ بھائی اور بھائی کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا۔ طوفانی رات کو ایسے عالم میں وہ اکیلی اندھیرے میں پڑی تھی، یہی سوچ کر میں اوپر گئی تھی۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ کمرے میں ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا کہ بھابھی بستر پر لیٹی تھی۔ قریب گئی اور ان کے چہرے پر روشنی پڑی، وہ رو رہی تھی۔ ملکی زد روشنی میں وہ بھی دیو ملائی کہانیوں کا کردار لگ رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا، تم کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ہاں لگ تو رہا تھا مگر اب نہیں لگ رہا، تم جو آ گئی ہو۔ اپنیت پا کر وہ میرے قریب آ گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے بند کھڑکیوں سے بھی غصے چلے آ رہے تھے۔ بارش کی بوچھار گھر سے باہر قیامت کا شور برپا کر رہی تھی۔ جب قریب جا کر کان میں بات نہ کہوں، بات بھی اس شور میں اڑ جاتی تھی اور آواز ٹھیک طرح سنائی نہ دیتی تھی۔ ایسے میں ٹارچ بھی بجھ گئی اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ڈر کر وہ میرے اور قریب ہو بیٹھی، میرے کندھے پر سر رکھ کیا، رو کر اقرار کیا کہ اس گھر میں آ کر اس نے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ گھر کا کوئی فرد بھی اس کو دل سے قبول نہیں کر رہی، اس لیے ہر وقت اس ماحول میں اس کا دم گھٹتا رہتا ہے۔ کہنے لگی، آپا نورین، بس ایک تم ہی ایسی ہو کہ جس سے مجھ کو اپنیت محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم بھی میرا خیال نہ کرتی تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس وقت وہ مجھے کوئی رقاصہ نہیں، ایک بولی بالی قسم کسی قابل رحم بچی لگ رہی تھی۔ مجھ کو اس کے دل کے حال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ طوفانی رات بیت گئی۔ اس رات میں بھابھی کے ساتھ ان کے پاس سو گئی، کیونکہ بھائی کو اگلے روز واپس آنا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد میں بلال بھائی اور سادہ بھابھی کے ساتھ دبئی آ گئی۔ بلال بھائی ایک عربی کی کمپنی میں مینیجر تھا، وہ صبح کے گیا شام کو آتا، تب میں ہی بھابھی کو کمپنی دے دی۔ اس دوران ہماری دوستی زیادہ ہو گئی، تو ایک دن میں نے سوال کر دیا کہ بھابھی تم کیا اسی ماں کی بیٹی ہو، یا انہوں نے تم کو کسی سے لے کر پالا اور اپنی دنیا کا فرد بنا دیا؟ بھابھی بولی، میں اسی ماں کی بیٹی نہیں ہوں، مجھ کو انہوں نے اس وقت خریدا جب میں 5 برس کی تھی، اور 5 برس کی بچی کی یادداشت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ مجھے اپنے والدین کی شکلیں اور گھر کا نقشہ تک یاد ہیں۔ اگر کوئی مجھے اس شہر کے اس محلے میں لے جائے کہ جہاں ہمارا گھر تھا تو میں اپنے گھر کو پہچان لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، بولی، میرا نام سدا بہار میری اس اماں نے رکھا جس نے مجھے خریدا تھا، میرا اصل نام شمسہ بی بی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھابھی کا اپنا اصل نام اور بچپن کے حالات واقعات یاد تھے، حتیٰ کہ والدین کے نام اور بہن بھائیوں کے نام بھی۔ تبھی میرا دل نہایت افسردہ ہوا، یہ سوچ کر کہ جیسی زندگی میں یہ تھی تو اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی۔ اگر یادداشت نہ رہے تو دکھ بھی نہیں رہتا، لیکن یادداشت کے ہوتے ہوئے دکھ سوا ہو جاتے ہیں جب اپنے بلائے نہیں جاتے، اور ان سے جدائی کا دکھ بھی دل کو نوچتا رہتا ہے۔ بھائی، تم اپنوں سے کیوں جدا ہو گئی؟
کیا ان سے ملنے کی پہل سبیل نہ بن سکی؟ بولی ایک روز امی کے ساتھ بازار آ گئی۔ وہ کچھ خرید رہی تھی۔ رش بہت تھا، میں ان سے بھیڑ میں جدا ہو کر ان کو ڈھونڈتی الگ سمت کو چل پڑی۔ وہ مجھ کو تلاش کرتی رہی ہوگی، لیکن میں کچھ دور نکل گئی تو رونا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تب ایک عورت آگے بڑھی، میرا نام پوچھا۔ لوگوں سے کہا کہ بچی اپنے والد کا نام اور گھر کا پتہ جانتی ہے، میں اس کو کسی مرد کے ہاتھ میں نہ دوں گی۔ مجھ سے ابو کا فون نمبر پوچھا، میں نے بتایا۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی اور فون ملایا۔ خدا جانے غلط نمبر جان بوجھ کر ملایا ہوگا۔ بولی اچھا آپ کی بچی میرے پاس ہے، پتہ لکھوائے، میں لا رہی ہوں۔ پھر دکان والے سے کاغذ پنسل لے کر پتہ لکھوا اور مجھے رکشے میں بٹھا لیا اور میرے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا شوہر صحیح آدمی نہ تھا، اس نے مجھے میری موجودہ نام نہاد ماں کے پاس لا کر فروخت کر دیا، اور پھر اس کے بعد میرے والدین سے ملنے کی کوئی سبیل نہ بن سکی۔ ایک آدھ بار کوشش کی، مگر تب تک فون نمبر بھول چکی تھی، گھر کا نمبر بھی یاد نہ رکھا تھا، صرف ماں باپ کا نام اور ان کے چہرے یاد رہ گئے۔ یہ سب بتا کر بائی بہت دیر تک روتی رہی۔ میں نے اسے چپ کرنے کی کافی کوشش کی۔ اس وقت میری عمر 25 برس ہوگی، جبکہ وہ 17 برس کی تھی، اور بھائی بلال 23 برس کا تھا۔ ہماری عمر میں زیادہ فرق نہ تھا۔ میں بھابھی کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اب مجھ کو اور زیادہ اس سے محبت ہو گئی، اور میں اس کو اس کے اصل نام شمسہ بھابھی کہہ کر بلانے لگی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میری بھابھی کو اس کے والدین سے ملا دے۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک روز ہم دبئی کے ایک مال میں گئے تو میں نے شمسہ کی اہم شکل لڑکی کو دیکھا۔ اتنی مماثلت دونوں کی صورت میں پائی کہ مجھے لگا ان کا آپس میں کوئی رشتہ ضرور ہے۔ تبھی میں اس لڑکی کے پاس گئی اور پوچھا کہ آپ کے والد کا نام چودھری اسرار ہے؟ وہ چونک پڑی اور بولی ہاں۔ اور کیا آپ کی امی کا نام زینب النساء ہے؟ وہ اور زیادہ حیران ہو گئی۔ ہاں ہے، لیکن آپ کون ہیں اور میرے والدین کو کیسے جانتے ہیں؟ کہ آپ کی بہن بچپن میں بازار میں اپنی ماں سے بھی چڑھ گئی تھی؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ وہ رہی آپ کی بہن۔ میں نے شمسہ کو آواز دی، جو بلال کے ساتھ ایک دکان میں کڑی جیولری دیکھ رہی تھی۔ بھائی ادھر آؤ، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ میری طرف آ گئی۔ اتنے میں اس لڑکی کی ماں بھی قریب آ گئی۔ آپ کی شمسہ نام کی بیٹی کھو گئی تھی جب وہ 5 برس کی تھی۔ وہ میری بھابھی ہے، یہ رہی۔ میں نے بھابھی کو ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خاتون نے غور سے بھابھی کو دیکھا، اور اگلے لمحے وہ اس سے لپیٹ گئی، کیونکہ یہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی تھی، جو دوسری بیٹی کی ہم شکل تھی۔ یہ دونوں ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں۔ اگر یہ ہم شکل جڑواں نہ ہوتی تو یقیناً ان کی والدہ کے لیے شمسہ کو پہچان لینا مشکل ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت پر رطب السان ہو گئی کہ واہ میرے رب، تیری شان، تیری قدرت، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیری معجزات بے مثال اور تیری ذات مکمل باکمال ہے۔ اپنے والدین سے ملنے کے بعد شمسہ کو جو سکون ملا، اتنا تو شاید اس کے گھر والوں کو بھی نہ ملا ہوگا۔ تاہم ہم کو اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ جس کو تر سمجھ کر ہم اس سے نفرت کر رہے تھے اور اس کو قبول نہ کر رہے تھے، وہ پشاور کے ایک نہایت معزز خاندان کی چشم و چراغ تھی، اور وہ لوگ حیثیت میں ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے۔ آج بھابھی کو ہم پر فخر ہے تو ہمیں بھابھی پر فخر ہے کہ ان کا حسب النس اعلیٰ ہے، اور شاید بلال بھائی سے اس کو خدا نے اس لیے ملایا تھا کہ اس کو اس کے گھر اور لیے خاندان والوں سے ملانا تھا۔ خدا جانے یہاں کتنی ایسی لڑکیاں ہوگی جو شریف خاندان اور اعلیٰ حسب و نسب کے باوجود غلط لوگوں کے ہاتھوں سے غلط